بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، 1445 ہجری ہے اور ذوالحجہ کا چاند نظر آ چکا ہے۔ ذوالحجہ کا مہینہ ہجری کا 12واں مہینہ اور لاسٹ کا مہینہ ہوتا ہے، آخری مہینہ ہوتا ہے۔ اور پتہ ہے ذوالحجہ کے مہینے میں کئی ساری عبادتیں ہوں۔ ایک تو قربانی جیسی عبادت ہے، دوسری عید الاضحیٰ جیسی عید مسلمانوں کا دوسرا بڑا فیسٹیول ہے، وہ بھی عبادت ہے، تیسری حج بیت اللہ کی سعادت ان کو حاصل ہوتی ہے، یا قربانی جیسی عبادت انہی کو حاصل ہوتی ہے جو صاحب دولت ہیں، جو مسلمان صاحب ثروت ہیں، انہی کو ہی یہ عبادت نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ جو راتیں ہیں، یہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کی عظمت اور فضیلت کے لیے قرآن میں قسمیں کھا رہا ہے، والفجر ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ تو اس سے جو جمہور علماء کا اتفاق ہے، وہ 10 راتوں سے یہی فضیلت اخذ کرتے ہیں، ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان ایام یعنی ذوالحجہ کے 10 دن کی عبادت سے زیادہ، یعنی ذوالحجہ کے 10 دن کی عبادت سے زیادہ کوئی زمانہ عبادت کے لیے محبوب نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ایسا دن نہیں ہے جو ایک نیکی ان 10 دنوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب اور عزیز ہو۔ ان میں ایک دن کا روزہ، یاد رکھو، اگر ان 10 دنوں میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ ایک رات میں عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں کی پہلے عشرے کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ تو خاص طور سے یوم عرفہ یعنی 9 تاریخ کا روزہ رکھنا حدیث میں بتایا گیا 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے لیے کفارہ ہے۔ اب حاجیوں کی نقل میں ان سے تشابہ اختیار کرنے کے لیے ذوالحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد سے عید کی نماز کے بعد تک ناخن نہ تراشنا، بال نہ کٹوانا ہر اس شخص کے لیے مستحب ہے جو قربانی کرنا چاہتا ہے۔ تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ جو قربانی کرنے کی نیت ہے جس کی اور قربانی کرنا چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب سے وہ نیت کرے قربانی کی اور ذوالحجہ کا چاند نظر آ جانے تک اور قربانی کرنے تک، تب تک کہ وہ اپنے جسم کے کسی بھی جگہ کے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ ہاں، یہاں پہ ایک بات ضرور سمجھ لینا چاہیے، اگر اس کے 40 روز ان دنوں کے اندر پورے ہو رہے ہیں تب پھر یہ استحابی فضیلت اس کی ختم کر کے بلکہ وہ ضروری کام اس کو پورا کرنا ہے۔ لیکن ہاں، چاند نظر آ جانے سے پہلے آپ اپنی صاف صفائی کر لیں، اور بقرہ عید تک یعنی جب قربانی تک آپ بال نہ کاٹیں، ناخن نہ کاٹیں۔ اور ایسے ہی ہر وہ شخص جو قربانی نہیں کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی ان سے تشابہ اختیار کرے، حجات سے مشبہ اختیار کرے کہ وہ بھی بال نہ کاٹے، وہ بھی اپنے ناخن نہ کاٹے ان 10 دنوں تک، تو وہ بھی اس کو کچھ نہ کچھ ثواب کا مستحق وہ بنے گا۔ تو یہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، اس کی اتنی قرآن میں عظمت اور اس میں قرآن میں اتنی فضیلت آئی ہے۔ اب عزیز ساتھیوں، کرنا کیا ہے؟ ان 10 دنوں میں سب سے پہلے ہمیں یہی کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ ہمیں روزے رکھ لینا، اور یوم عرفہ اس کا روزہ رکھ لیں۔ اس کی اتنی فضیلت ہے کہ 1 سال کے آئندہ اور 1 سال کی گزشتہ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں ان 10 دنوں میں زیادہ زیادہ تسبیح، تحلیل، تحمید اور تکبیر تشریق، ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تکبیر تشریق کا ہم ورد کریں اپنی زبانوں پر، اور یاد رکھو ذوالحجہ کی 9 تاریخ سے تکبیر تشریق کب پڑھی جاتی ہے، بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں، ہر آئندہ سال ان کے لیے بھولنے کا سبب بن جاتا ہے کہ یار تکبیر تشریق نہیں یاد رہتی ہے، کب پڑھیں؟ تو یاد رکھو 9 ذوالحجہ کی تاریخ کی فجر کی نماز کے بعد، یعنی 9 ذوالحجہ یوم عرفہ جس سے بولتے ہیں، وہ یوم عرفہ اسی دن رکھا جاتا ہے 9 دن کو۔ تو 9 ذوالحجہ کی تاریخ کی فجر کی نماز کے بعد سے 13 تاریخ تک، 13 ذوالحجہ کی عصر تلک ہر فرض نماز کے بعد ہر فرض نماز کے بعد منفرد یا با جماعت نماز پڑھنے والے دونوں کے لیے بلند آواز بلند تکبیر تشریق کہنا واجب ہے،
البتہ عورتیں تکبیر آہستہ کہیں گی، عورتوں کی بآواز بلند تکبیر کہنا یہ کہیں سے بھی درست نہیں ہے۔ تو یہ بات خوب اچھی طرح ہم لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تلک ہر فرض نماز کے بعد منفرد، چاہے وہ اگلا اکیلا نماز پڑھنے والا ہو، چاہے وہ جماعت سے نماز پڑھنے والا ہو، دونوں کے لیے بآواز بلند تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ تکبیر تشریق بھی میں بتا دوں گا آپ کو کون سی ہے، لیکن ہمیں ان جو ابھی یہ ٹائم چل رہا ہے نا، گزر رہا ہے یہ جو زمانہ 10 ذی الحجہ کا، یہ جو دن گزر رہا ہے، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ تکبیر تشریق کا ورد کرنا چاہیے اللہ، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادتیں کرنی چاہیے۔ میں اس کی 10 راتوں کی فضیلت بتا رہا ہوں۔ تو تکبیر تشریق کب سے پڑھنا ہے؟ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کی، ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن 9ویں ذی الحجہ کی تاریخ فجر کی نماز کے بعد سے 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ کی عصر تلک یہ تکبیر تشریق ہر نماز کے بعد، چاہے منفرد ہو چاہے جماعت سے ہو، اس کے اوپر کہنا واجب ہی ہو جاتا ہے، اور عورتیں آہستہ آواز سے کہیں گی۔ تو تکبیر بھی اچھا ایک ہی مرتبہ کہنا ہے، ایک ہی تکبیر ایک ہی مرتبہ کہنا واجب ہے، 2 مرتبہ کہنا خلاف سنت ہے، لیکن بعض علماء مشائخ نے مستحب لکھا ہے، لہذا تکبیر 1 مرتبہ کہیں یا پھر 3 مرتبہ، 2 مرتبہ کا کہیں بھی ثبوت ملتا ہی نہیں ہے۔ تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے۔ پھر سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے۔ ان تکبیر تشریق کو یاد کر لیں، اور اس کے بعد آپ اپنے ان ٹائموں میں اس کا ورد کریں، اور 9 ذی الحجہ سے لے کر کے عصر تلک یہ جو 4 دن ہیں، 9 کا ہے، 10 کا ہے، 11 کا ہے، 12 کا ہے اور 13 کا ہے، یہ جو 5 دن ہو گئے، 9، 10، 11، 12، 13، یہ 5 دن آپ کو اس کا ورد کرنا، یہ تو واجب ہے ہم تمام لوگوں کے اوپر۔ تو تکبیر تشریق بتا دی گئی، 1 مرتبہ تکبیر تشریق کہنا، اور جو ذو الحجہ کا یہ جو 10 دن ہے، ان 10 دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ دن میں عبادت کر لینی چاہیے۔ وہاں آخر عشرے میں، رمضان کے آخر عشرے میں شب قدر کی تلاش میں راتوں میں عبادت کرتے ہیں، یہاں ہم دن میں عبادت کرنے ہیں۔ تو یہ کوئی زمانہ جو ہے نا، یہ جو زمانہ ہے، اللہ کو ان زمانوں کی زیادہ کوئی محبوب ہی نہیں ہے۔ ابھی کیا بتایا حدیث میں آیا تھا نا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں ایک نیکی اللہ کو ان دنوں سے زیادہ کوئی محبوب اور پسند ہو۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اس دنوں میں عبادت کر لینی چاہیے، تکبیر تشریق کا، تکبیر تحلیل کا اور تحمید کا، تسبیح کا ہمیں ورد کر لینا چاہیے۔ تو یہ پہلا کام ہم لوگوں کو کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ ذو الحجہ کا چاند نظر آ گیا، اللہ کریم سے دعا کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔